الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی احد ہے، وہی اکیلا ہے، تنہا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ زمین اور آسمان، چاند، ستارے، سورج، بلکہ اس پوری کائنات میں رہنے والے ہر چیز کا مالک وہی قادر ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہزاروں اور کروڑوں مرتبہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر مبارک کے 40واں حصہ گزر چکے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرنے لگے۔ تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا پسند کرتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنے لگے اور اپنی قوم کے بگڑی ہوئی حالات پر سوچنے فکر میں لگ گئے تھے۔ تو اسی سوچ اور فکر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 3 کلومیٹر کی دوری پر جبل حرا پہاڑی پر جا کر وہاں کے غار میں اللہ کے حبیب تنہائی اختیار کرنے لگے۔ جب اللہ کے حبیب جاتے تو اپنے ساتھ
کھانا وغیرہ کا انتظام بھی اپنے ساتھ میں لے جاتے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا خود اللہ کے حبیب پہاڑی سے اترتے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کھانے کا سامان لے جاتے۔ کبھی حضرت خدیجہ خود اللہ کے حبیب کے پاس آتی کھانا دینے کے لیے۔ لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی میں اللہ کی عبادت، اس کے نشانیوں پر غور و فکر، اس کے قدرت پر غور و فکر کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اچانک وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس پیغام لے کر آتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کے حبیب سے کہا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام، آپ پڑھیے۔ نبوت کا 40واں حصہ، یعنی اللہ کے نبی کے عمر مبارک کے 40واں حصہ، سب سے پہلی وحی اللہ کے نبی سے کہا کہ پڑھو۔ نبی پاک نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حبیب کو اپنے سینے سے لگا کر اتنا دبایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے سینے میں درد ہونے لگا۔ اتنا زور سے حضرت جبرائیل نے مجھے دبا کر چھوڑ دیا۔ کہا کہ اب پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ دوسری مرتبہ بھی حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے لگا کر چھوڑ دیے۔ پھر کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری مرتبہ جب حضرت جبرائیل نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے دبا کر چھوڑ کر کہا کہ اب پڑھیں، تو سب سے پہلے وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بڑا گھبرا گئے، کیونکہ کبھی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آیا تھا۔ جب وحی نازل ہوتی اللہ کے نبی پر تو اللہ کے نبی فرماتے کہ مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوتا کہ کوئی وزندار چیز مجھ پر رکھ دی گئی، اور اللہ کے نبی کو پسینہ آنے لگتا۔ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا تو اللہ کے حبیب گھبرا گئے، تو فوراً غار حرا سے نکل کر امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر کہنے لگے زملونی زملونی، مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑاؤ۔ اسی سے اللہ کے نبی کا لقب ملا یا ایھا المدثر، اے چادر والے، کملی والے۔ تو چادر اڑھانے کے بعد اللہ کے نبی تھوڑا سا سکون محسوس کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نبی پاک نے کہا مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سارا واقعہ نبی نے سنایا تھا وحی کے نازل ہونے کا۔ تو یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا قسم بخدا اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کسی جان کا خطرہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کے اندر اتنے اچھے اخلاق ہیں، آپ کے اتنے اچھے اوصاف ہیں، اتنا اچھا اخلاق والا انسان، اتنا اچھے اوصاف والا انسان ایسے ہی بے ذلت اور بے غیرت کی موت کبھی نہیں مرتا ہے۔
حضرت قطیعۃ الکبریٰ نے امت کی ماں ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، شوہر رحمت للعالمین ہے، چادر اوڑھ کر بیوی کے بازو لیٹے ہوئے ہیں، بیوی تسلی دے رہی ہے اور نبی کی تعریف کر رہی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یعنی شوہر کی تعریف، بیوی اپنی زبان سے کیا کہہ رہی ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اتنے اچھے اخلاق ہیں۔ 4 اخلاق گنائی حضرت ختیجہ نے۔ آج اسی موضوع پر مجھے آپ کو بولنا ہے، واللہ کے نبی کے کیا کیا اخلاق ہیں، ان اخلاق کو بھی ہم اپنی زندگی میں ادا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت قطیعۃ الکبریٰ نے کہا کہ انک لتصل الرحم، آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وتکسب المعدوم، آپ بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ، وتحمل الکلہ، اور آپ مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرنے میں اعلیٰ ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور فرمایا کہ آپ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے 5 صفات گنائی کہ آپ کیا ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں، مزدوروں پر ہاتھ بٹاتے ہیں، بے کسوں کی آپ مدد کرتے ہیں، مہمان نواز بھی ہیں آپ، اور آپ تمام نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ 5 صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے علاوہ اور بہت ساری صفات ہیں، مگر حضرت ختیجہ نے یہ صفات کو گنائی ہیں۔ تو ان میں سے پہلے صفت اخلاق کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے آج بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی کی سب سے پہلی صفت کیا تھی؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ آج اسی موضوع پر آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ آج معاشرہ اور ماحول اتنا بکھرا ہوا ہے، اتنی پریشانی کے عالم میں ہے، رشتہ داروں کے درمیان میں اتنا تعلقات ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک نہیں ہے، بات چیتیں بند ہو گئی ہیں، ان کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے کی نصیب نہیں ہوتی، سلام تک کو تو دور کی بات، خود بھی نہیں جا کر اپنی اولاد کو بھی ان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی ہے، خود کے بھائیوں سے بہنوں سے رشتے ناطے تعلقات ٹوٹ گئے، بکھر گئے، دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو آج اسی موضوع پر آپ کو بتاتا چلوں، اتنے بلند اخلاق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی آدمی کی عادت اور خصلت اس کی بول چال سے معلوم ہو جاتا ہے اس کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں اور کتنی برائیاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا نبی کے اخلاق کیا ہیں اور کیسے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی کے اخلاق کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن ہے، قرآن میں نبی کے تمام اخلاق کو بتلا دیا گیا ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں نبی کے اخلاق ہے، قرآن نبی کی تعریف کرتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعریف قرآن کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اے مسلمانوں
نبی کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے نبی ایگزامپل ہے، ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا جاگنا، نبی کی تجارت کرنا، نبی سے بیویوں کا تعلق کیسے تھا، نبی کی تجارت کیسی تھی، ہر چیز میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ایک نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کی زندگی کو جاننا ہے، پرکھنا ہے، سوچنا ہے، معلومات حاصل کرنا ہے، اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، یہی نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ بتلایا ہے، ان کا حق بھی بتلایا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے اس کو بھی بتلایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ماں باپ کے بعد اگر کسی کا حق ادا کرنا ہے تو وہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے سنیں گے۔ قرآن میں تقریباً 15 سے زائد جگہ پر اتنی آیتیں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بتلایا گیا ہے، ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن انداز کیسے ہونا ہے، ان سے تعلقات کتنا گہرا ہونا ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ کیونکہ دور جتنا ٹیکنالوجی کا اور جتنا دور بڑھتا گیا، موبائل آ گئے، تعلقات، ہماری بات چیت، ہماری ملاقات سب فون اور میسج پر ہو گئے، ملاقات نہیں رہا، مصافحہ اور معانقہ نہیں رہی، مل جل کر بیٹھنے کا ماحول کو ختم کر دیا گیا، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی دوری ہو گئی، بہن بھائیوں سے بھی دور ہو گئے، رشتے ناطے ہمارے ختم ہو گئے، صرف بیوی اور بچے اور دوست اور پڑوسی سے تعلق کو برقرار رکھیں، وہ بھی مجبوری کے درجے میں۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی رشتہ داروں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور جو لوگ رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور انجام حساب کی برائی سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اور جگہ رشتہ داروں کے بارے میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے نبی علیہ السلام کا، اگر اس کے ساتھ ساتھ کسی کا اچھا سلوک کرنا ہے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر اسی کے بعد ماں باپ کے حسن سلوک کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہوگا، ان کا ادب و احترام نہیں کرو گے، ان کی نافرمانیاں کرو گے، اللہ اس بندے سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو نبھاتا نہیں ہے، اللہ اس بندے سے بھی محبت نہیں کرتا ہے، اللہ اس بندے کو فخر اور تکبر والا کہتا ہے۔ قرآن اتنا ہی نہیں، قرآن ہر طریقے سے ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
رشتہ داروں کے ساتھ صرف ملنا جلنا بات چیت سلام تک نہیں، قرآن کہتا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کو مالی تعاون بھی کرو۔ آپ کے رشتہ دار میں اگر کوئی غریب ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، مالی اعتبار سے بھی انہیں مدد کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اپنی پسندیدہ مالوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو بہترین طریقے سے انہیں مالی تعاون کرو۔ ہمارا اپنا خاص بھائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ بھائی کو ایک اچھے پوزیشن میں رکھا ہے، مالی اعتبار سے اچھا رکھا ہے، خود کا بھائی ہے، خود کی بہن ہے، تنگ دست ہے، حالات لاچار ہے اور مجبور ہے، خود کو غیروں میں، دوسروں میں، غریبوں میں جا کر صدقہ کرتا ہے، خود کے بھائی اور بہنوں کا فکر نہیں ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا ہے۔ قرآن اور بھی کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حق ادا کرو، اپنی مالوں کو بے جا فضول خرچی میں مت ڈالو۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو قرآن پاک کی آیات سے ہم سمجھیں، کتنی بہت ساری آیات ہیں، میں صرف مختصر آیات کو بتا کر رشتہ داروں کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی، رحیم رشتہ داری، یا رحم رشتہ داری کے معنی میں آتا ہے، یا رحمان سے نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی ایک شاخ ہے۔ اللہ نے رشتہ داری سے کہا جو کوئی تجھے جوڑے رکھے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اس حدیث کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی ایک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان سے ملتا جلتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں بھی اس سے اپنا تعلق بنائے رکھوں گا اور میں بھی اسے اپنا بنا لوں گا۔ اور جو رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لے گا، ان سے ان کا حقوق ادا نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنا رابطہ، اپنا رشتہ، اپنا تعلق اس بندے سے کاٹ لوں گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنا، سلوک کرنا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور جو رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی اسے اپنا تعلق اور رشتہ توڑ دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی آدمی یہ چاہے اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کے رزق میں برکت آئے، اور اس کے عمر میں درازگی ہو، اس کے وقت میں برکت ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق میں برکتیں آتی ہیں اور وقت میں اللہ برکت دے دیتا ہے۔ جو کام دنوں میں کرنے کے اللہ وہ گھنٹوں میں نپٹا دے گا، اور جو مہینوں کے کرنے کے کام ہے وہ دنوں میں اللہ نپٹا دے گا۔ اللہ اتنی برکت دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جو کوئی آدمی چار ذمہ ایک ذمہ اپنے اوپر لے لے تو میں 4 ذمہ اس کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت علی نے فرمایا اگر کوئی بندہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، حضرت علی نے فرمایا اس کی عمر میں درازگی ہوگی۔ نمبر 2 رشتہ دار اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ نمبر 3 پر حضرت علی نے فرمایا رزق میں کشادگی ہوگی۔ نمبر 4 پر حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ 4 چیزوں کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں، بس ایک کام یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے ملتے رہا کرو، ان سے ناراض نہ مت ہو جاؤ، تعلقات کو مت توڑ لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے میں 3 بندے ہوں گے جو اللہ انہیں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا وہ آدمی جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی اور اس کے قبر کو اللہ وسعت کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ عورت جوان ہو اور جس کے معصوم چھوٹے بچے ہوں، جس کا شوہر انتقال کر جائے، وہ عورت دوسری شادی کیے بغیر اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہوئے بچوں کی پرورش کر کے بچوں کو جوان بنا دی، بعد میں شادی کی، نبی نے فرمایا اس عورت کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی آدمی کھانا بنائے، یتیم اور مسکین کو کھانا کھلایا اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے بغیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندے بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ انہیں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اتنی احادیث رشتہ داروں کے تعلق سے، آج معمولی باتوں سے، صرف مذاق یا کسی اور باتوں سے رشتے ناطے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، بھائیوں سے ملاقات نہیں ہوتی، خود اپنی اولاد کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے مت ملنا، ان کے پاس مت جانا، بہنوں کے پاس بھی ملاقات نہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، بس معمولی سی غلطی کی وجہ سے رشتہ داروں سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر لو، کتنے چیزیں عطا ہوں گی، عمر میں درازگی، رزق میں کشادہ اور اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگا۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بری موت سے بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے، بری موت سے بھی اللہ کے نبی اس کی حفاظت، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک آیت بتایا تھا، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ مالی تعاون بھی کرو، ہم غریبوں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو تعاون کرتے ہیں مالی اعتبار سے، اس کو دینا صدقہ ہے، مگر رشتہ داروں میں جو غریب اور محتاج اور مجبور لاچار ہیں ان کو دینے میں نبی نے فرمایا دگنا ثواب ہے۔ یہ صدقہ دینے کا، دوسرا رشتہ داری کو مضبوط بنانے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا دگنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، مگر اپنے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہوتا، اپنے مال کو لے جا کر غریبوں میں، کئی فقیروں میں جا کر دے آتے ہیں، رشتوں میں خود کے خونی رشتوں میں خود مجبور ہوتے ان کو دینے میں ہوتا نہیں ہے، اور خونی رشتہ اپنے بھائیوں سے، مالدار بھائیوں سے پوچھنے میں شرماتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، کیسے پوچھیں، مگر پوچھنے والے، دینے والے بھی دیتے نہیں ہے، مجبور ہو کر کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، رشتے ناطے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جتنی تاکید رشتوں کے تعلق سے ہے، رشتے کو توڑنے پر اتنی سخت وعید اور عذاب سنایا گیا ہے۔ رشتوں کو قائم رکھنے پر برکتیں اور رشتوں کو توڑنے پر اتنی عذاب بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو بندے ہم سے عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں، ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، ایمان والے بندے، کلیمے والے بندے اللہ سے عہد کیے ہیں، کیا عہد ہوا ہے اللہ سے ہم سب کے؟ ہم نے اللہ سے عہد کیا مسلمان کہ ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تجھے یاد کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم نے یہ اللہ سے عہد کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ بندے مجھ سے عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں، ہم نے اللہ سے کتنے عہد توڑے ہیں، اللہ اکبر، کتنی نمازیں چھوٹی ہے، کتنے روزے چھوٹے ہیں، کتنی نافرمانیاں ہوئی ہے، گویا کہ ہم اللہ سے کیا ہوا عہد اور وعدہ ہم نے توڑا۔ اللہ فرماتے ہیں جن رشتوں کو جوڑنے کا میں نے حکم دیا تم ان رشتوں کو توڑتے ہو، اللہ فرماتا ہے یہ بندے ایسے ان پر میری لعنت نازل ہوتی ہے اور ان کا ٹھکانہ بڑا برا ہوگا۔
قرآن کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی رشتہ داروں کو توڑتا ہے، دوریاں پیدا کر لیتا ہے، ان سے ملتا جلتا نہیں، انہیں ناراض کرتا ہے معمولی باتوں پر۔ بعضوں کو غصہ اتنا آتا ہے صرف معمولی مذاق کی باتوں سے بھی اپنے بھائی سے بھی رشتہ توڑ لیتے، بہنوں سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا، اپنے خالہ ماموں فلاں رشتے سے توڑ لیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جو کوئی رشتے ناطے تعلقات کو توڑ لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ ایسی قوم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوتی جس قوم میں رشتے ناطے تعلقات کو توڑنے والے موجود ہوں، اس قوم پر بھی اللہ اپنی رحمتیں نازل نہیں کرتا ہے۔ اسلام اتنا بلند اخلاق سکھایا ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا ہمیں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مگر قرآن یہ تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی اخلاق ہے، مگر اسلام کی بلند اخلاق دیکھیں۔ اسلام کے اخلاق یہ ہے، فرماتا ہے جو آپ سے برا سلوک کرے ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، جو رشتہ دار تم سے قطع تعلق کر لے، رشتے ناطے توڑ لے، تم ان کے ساتھ جڑے رہو۔ نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دی، اللہ کے نبی کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، گالیاں بکنے لگی، اپنے دونوں بیٹیوں سے طلاق کرنے لگوایا تھا، مگر اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں توڑا، آخری دم تک بھی اس کو بد دعائیں نہیں دی۔ آج معمولی رشتے کے تعلق ٹوٹ جانے سے ان سے بات چیت کرنا بند، ان کے ہاں جانا آنا بند، انہیں تحفہ دینا بند، بات چیت کو تو بالکل سامنے سے اگر آ بھی جائیں تو چہرہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم اور اخلاق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرتا ہے، وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے، وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جلدی بتائیے کیا ہے وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جانا؟ نبی نے فرمایا جو کوئی تمہیں عطا نہ کرے تم ان کو دیتے رہو، جو کوئی تمہیں عطا نہ کرے کچھ نہ دے تو انہیں دیتے رہو۔ آج کیا ہو گیا؟ معمولی تحفہ نہ دینے کی وجہ سے، ابھی قریب میں بقرعید بھی گیا، بقرعید میں ایک صاحب نے سوال کیا، اگر ہمارے یہاں کے ایک صاحب سوال کرتے ہیں قربانی کے بدلے میں اور کوئی چیز ہے کیا؟ میں پوچھا کیوں؟ کہنے لگے قربانی میں اپنے رشتہ دار میں گوشت دینے میں غلطی ہو گئی، بھول کر گوشت نہیں دیا، اس کے بعد سے وہ صاحب مجھ سے بات کرنا بند کر دیا۔ وہ کوئی دور نہیں، قریبی رشتہ دار ہے، اپنا خاص بھائی۔ میں نے کہا اس کا بدلہ کوئی نہیں ہے، قربانی تو واجب ہے، اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتے، نہ صدقہ دے سکتے ہیں نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو لہٰذا معمولی چیزوں پر، آج شادیوں میں دعوت پر بلایا جاتا ہے، کوئی دوست احباب ہمارے رشتہ دار شادیوں میں آ جائیں، بلانے والا مہمان کام میں لگ گیا، اس کو صحیح طور سے دیکھ بھال نہیں کیا، یا بلا کر صحیح اعتبار سے کھانا نہیں کھلایا، اگلی بار یہ اس کی شادی میں نہیں بلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری شادی میں بلایا تھا اور صحیح طور سے دیکھ بھال نہیں کیا، تحفے نہیں دیے، راستے میں جا رہے تھے سلام کرنا تھا سلام کیے، یہ غور نہیں کیا، وہاں جا کر بڑے بڑا تکبر ہے، فخر ہے، میرے سلام کا جواب نہیں دیا، وہاں سے تعلقات ختم کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز جو کوئی تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ نبی نے فرمایا تیسری چیز جو کوئی رشتہ تجھ سے توڑ لے تو اسے جوڑے رکھ۔ یہ 3 چیزوں کی وجہ سے نبی نے فرمایا جنت میں داخلہ وہ بھی بغیر حساب و کتاب۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آ کر کہا یا رسول اللہ رشتہ داری میں ایسے لوگ ہیں میں ان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں مجھ سے توڑتے ہیں،
اور میں مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ سے جھگڑتے ہیں اور مجھ سے غصہ کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تم ایسے ہی کرتے رہو، تمہارے حسن سلوک کا بدلہ تمہیں اللہ دے گا، ان کی برائی کا بدلہ اللہ انہیں دے گا۔ اس لیے کہ جو کوئی رشتے ناطے کو توڑ لیتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اتنا سخت جملہ فرمایا ہے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں رشتوں کے تعلق سے کتنی اہمیت ہے۔ نبی نے مجلس میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اس مجلس میں، نبی اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اس مجلس میں اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ لیا ہو، بات چیت بند ہو گئی ہو، وہ اس مجلس سے اٹھ کر باہر چلے جائیں۔ نبی نے فرمایا کہ وہ اس مجلس سے اٹھ کر باہر چلے جائیں۔ مسجد کے کونے سے ایک نوجوان اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھا اور گیا، اس کا تعلق اپنی خالہ سے ٹھیک نہیں تھا، بات چیت بند ہو گئی تھی کسی نا اتفاقی کی وجہ سے، اور وہ گیا اپنے خالہ سے معافی تلافی کر کے ان سے بات چیت کر کے سلام کر کے مسجد نبوی میں پھر اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا۔ نبی نے پوچھا کہ تم اس مجلس سے اٹھ کر کیوں گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ اٹھ کر چلے جائیں، آپ کی ناراضگی مجھے برداشت نہیں تھا۔ نبی نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اس لیے کہ جو قطعی تعلق کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ قسم بخدا اس مجلس میں جو کوئی قطع تعلق کرنے والے بیٹھے ہوں اللہ کے واسطے اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا تم اٹھو اور جاؤ ان سے معافی تلافی کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قطع تعلق کرنے والا اگر کسی کے بازو میں ہی بیٹھا ہو، رشتہ داروں سے دوریاں پیدا کرنے والا، رشتوں سے تعلقات کو ختم کرنے والا اگر کسی کے بازو میں بھی بیٹھا ہو، بازو بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ اکبر، اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا۔ تو لہٰذا آج سے یہ عہد کر لیں کہ رشتوں رشتہ داروں کے ساتھ کبھی بھی تعلقات کو ختم نہ کریں، تعلقات کو جوڑے رکھیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تعلقات کو توڑنے والے کی دعا آسمان تک نہیں جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں اور اس بندوں کے اعمال قبول نہیں ہوتی ہے جو رشتہ داری سے صحیح طور سے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی۔ واقعہ بہت لمبا ہے، واقعہ پر میں مختصر بات سمجھانا چاہوں گا۔ حضرت عائشہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے مصطح رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ سے کچھ غلطی ہو گئی، بدکاری ہو گئی، نعوذ باللہ تہمت لگا دیا تھا۔ تو اس وقت میں حضرت ابو بکر نے یہ قسم کھا لی تھی، قسم بخدا میں آج سے اس کی مالی تعاون اور دیکھ بھال میں نہیں کروں گا۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامانی پر کہ حضرت عائشہ بالکل پاک باز عورت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو صاحب اقتدار ہے، جو مالدار لوگ ہیں، ہرگز یہ قسم نہ کھائیں کہ میرے بھائی اور میرے بہن میرے رشتہ داروں کو میں کچھ مالی تعاون ہرگز نہیں کروں گا، میں اسے دیکھوں گا نہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لہم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تو
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قسم بخدا میں اس دن سے طے کر لیا ہم اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، اللہ میری مغفرت کر دے۔ اس دن سے ان کی مالی تعاون کرنے لگے۔ تو رشتہ داروں کو مالی تعاون بھی کرنا ہے، ان سے رشتہ داروں کو برقرار رکھیں، رشتہ داروں سے دوریاں پیدا نہ کریں، محبت سے پیش آئیں، نفرتوں کو اٹھا کر پھینک دیں۔ ان نفرتوں میں کیا رکھا ہے؟ ان نفرتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب ہے۔ دوریاں نہ رکھیں، یہی رشتہ دار آپ کے کل کام آئیں گے۔ آپ کے جانے کے بعد افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بھائی بھائیوں سے تعلقات کو قائم رکھیں۔ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر لیں، آپ کا جس کسی سے بھی اپنے بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے تعلقات آپ توڑ چکے ہیں، آپ کی بات چیت بند ہو گئی ہے، نبی نے فرمایا اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بندہ کسی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کر دیا ہو، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ جاؤ، جس سے بات چیت بند ہو گئی ہے خدا کے لیے اس سے ملاقات کریں، معافی تلافی کریں، انہیں درگزر کر دیں، ورنہ ایسا ہوگا ہمارے رشتہ داروں میں جو پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، ان کی مالی تعاون بھی کریں۔ جب یہ بات آ گیا تو ایک اور واقعہ بتاتا چلوں آخر میں۔ شہر بنگلور کا ہی ایک واقعہ ہے۔ ایک عورت، میاں بیوی اور بچے تمام خوشگوار کی زندگی گزار رہے تھے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اگر حق ادا نہیں کیے، ان غریب اور لاچار مجبوروں کی تعاون نہیں کیے تو ورنہ کوئی غیر آ کر ان کو اٹھا کر لے کر چلا جائے گا، ان کی ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ اس واقعے پر غور کریں کہ میاں بیوی اور بچوں کی زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی، خدا کا فیصلہ ہوا کہ شوہر کا انتقال ہوا، تو بیوی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے گھر گھر میں جا کر برتن دھو کر، کپڑے دھو کر، برتنیں صاف کر کے رقم لاتی تھی، مگر اس رقم سے اتنا بڑا گھر کا کرایہ ادا کرنا ناممکن تھا، اور اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دے رہے تھے، وہاں سے بھی نکال لیے گئے مال نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جس گھر میں تھے اس گھر کو چھوڑ کر ایک جھوپڑی میں آ کر رہنے لگے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر مالی تعاون پوچھنے لگی، میری مدد کرو کہ میرا شوہر نہیں ہے اور میں تنگ دست کی حالت میں ہوں۔ رشتہ داروں نے یہ کہہ کر گھر سے باہر کر دیا، ہم صدقہ اور زکوٰۃ مدرسوں میں دیتے ہیں، تجھے دینے کے واسطے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور بعض رشتہ دار کو اسے گھر سے باہر نکال دیے کہہ کر تیرا اور میرا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عورت گھروں میں کام کرتی رہی، اس درمیان میں کہ عیسائی کے گھر میں کام کر رہی تھی، تو اس عیسائی نے اس عورت سے پوچھا، تو اتنی لاچار اور مجبور ہے، تیرا شوہر انتقال ہو گیا ہے، کیا تمہارے رشتہ دار، تمہارا معاشرہ تمہیں کوئی مالی تعاون نہیں کیا؟ تو عورت کہنے لگی، نہ میرا خاندان مالی تعاون کیا ہے، نہ کوئی ہمارا یہ معاشرہ مالی تعاون کیا ہے، میں مجبور ہو کر گھر کے کام کرنے کے لیے آ گئی۔ وہ عیسائی کہنے لگا، جب تک تو چاہے اس میرے گھر کے محل میں تو رہ سکتی ہے، میں تجھے مجبور نہیں کروں گا کہ تو میرا مذہب قبول کر لے۔ عورت کئی سال تک اس کے گھر میں کام کرتی رہی، اور اس بندے کے ٹھکانے پر وہ عورت اتنا متاثر ہوئی اور وہ عورت مرتد ہو گئی، اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کری، اور اس کا بچہ آج ایک شہر کا پادری بنا ہوا ہے، مسلمان بچہ پادری بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس گھر والوں کو پتہ چلا، معلوم ہوا، رشتہ داروں کو جا کر اس کو سمجھانے لگے۔ اب عورت کے اندر خاندان اور اس معاشرے سے اتنا تکلیف ہو چکی تھی، وہ عورت کہنے لگی، قسم بخدا میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے مالی تعاون مانگی، اگر آپ مالی تعاون کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہوتی، آپ نے دھتکار کر مجھے گھر سے باہر کر دیا، بے گھر کر دیا، آج میں مرتد ہوئی تو اس کا وجہ آپ لوگ ہیں۔
تو لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ مالی تعاون کریں. رشتہ داروں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، بیچارے مجبور پوچھنے سے شرم آتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ مالی تعاون کریں، ان کے ساتھ تعلقات کو نبھائیں، ان سے دوریاں پیدا نہ کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں کے تعلقات کو اگر توڑ دو گے، ان سے جڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے دوری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت نہیں کرتا ہے. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑا مالدار شخص جب حج کو گیا تو اس نے اپنا مال مکے میں ایک مالدار آدمی کے یہاں امانت کے طور پر رکھ کر گیا تھا. حج کے ارکان پورا ہونے کے بعد اس نے مال مانگنے کے لیے امانت کو واپس لینے کے لیے گیا تو دیکھا کہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا. رشتہ داروں سے معلومات کی گئی کہ وہ امانت کہاں ہے. رشتہ داروں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہاری امانت کو کہاں رکھا ہے. آخر مکے کے تمام علماء کے سے مشورہ کیا گیا، مسئلہ یہ بتایا کہ تم زمزم کنویں کے پاس جا کر اس آدمی کا نام لے کر پکار کر کہو کہ اے فلاں کہ تو نے میری امانت کہاں رکھا ہے. اگر اندر سے جواب آیا نہیں تو سمجھو کہ وہ آدمی جنتی ہے. وہ آدمی ایسے ہی گیا اور زمزم کنویں کے پاس جا کر کھڑے ہو کر نام لے کر پکارا تو زمزم کے اندر سے آواز نہیں آئی. اور معلوم ہوا کہ اب مال کہاں ہے معلوم نہیں. پھر مشورہ دیا کہ یمن کے کنویں کے پاس جا کر آواز دو، اگر اندر سے آواز آ گیا تو سمجھو کہ وہ آدمی جہنمی ہے. تو یہ آدمی گیا اور جہاں اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر اے فلاں میرے مال کہاں ہے، میں نے تجھے امانت کے طور پر دیا. تو اس کنویں کے اندر آواز آئی کہ میں نے تیرا مال فلاں جگہ پر رکھا ہے. تو یہ آدمی جو حج سے واپس آیا اس نے اس سے پوچھا بتا کہ تو نے جہنم کے اندر پہنچا کیسا، تجھے عذاب کیوں مل رہی ہے. تو وہ آدمی اندر سے آواز آئی اس لیے کہ میں نے قطع رحمی کیا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ میرا سلوک میرا برتاؤ اچھا نہیں تھا، میں اپنی بہن سے لڑائی جھگڑے کر لیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں بھیج دیا ہے. لہذا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. آج کا یہ سبق ہم سب کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے. بھائی بھائیوں میں بات چیت بند ہو گئی ہے، ایک دوسروں میں دوست و احباب میں بات چیت بند ہو گئی ہے، رشتہ داروں کے تعلقات ہم سے ٹوٹ گیا ہے. خدا کے واسطے ان تمام غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کر کے انہیں درگزر کر کے ان کے پاس جاؤ اور ان سے معافی مانگو. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کی وجہ سے اللہ رزق میں برکت، عمر میں برکت، رزق میں کشادہ، قبر میں وسعت اور اللہ تعالیٰ بری موت سے حفاظت اور رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کی بنا پر اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ نصیب کرتا ہے. یہ ہے نبی علیہ السلام کی اخلاق. نبی علیہ السلام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے. یہ سبق ہے آج ہم سب کے لیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.